آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے۔ ابتدا میں اور دور صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ابو طالب کے مسلمان نہ ہونے پر سب کا اتفاق تھا کہ اس نے اسلام اور اہل اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، لیکن ایمان اس کے نصیب میں نہیں تھا، مومن نہیں ہو سکا۔ بہت سارے احادیث میں جو منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں حضرت ابو طالب پر اسلام پیش کیا اور یہاں تک کہا کہ میرے کان میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے سامنے آپ کی ایمان کی گواہی دے سکوں۔ لیکن جو احادیث کے ذخیرے میں اس کے جو آخری الفاظ نقل ہوئے ہیں وہ ہے اخترت النار علی العار، کہ میں نے آگ کو ترجیح دی عار پر، کہ عرب کے عورتیں اور عرب کے لوگ یہ نہ کہیں کہ ابو طالب ڈر کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو چھوڑ چکا ہے۔ لیکن دوسری تیسری صدی میں جب اہل تشیع فروغ پانے لگے، پیدا ہوئے، انہوں نے یہ اہل بیت کے نام پر چونکہ نعرہ لگایا تھا، اس اہل بیت کے نعرے کے ضمن میں انہوں نے حضرت ابو طالب کی ایمان کا بھی دعویٰ کیا اور کچھ واقعات یا کچھ دلائل بنا لیے جو قرآن اور حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمودات کے خلاف تھے۔ اور دعویٰ کیا کہ ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ سوچ کر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ہم حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں کہیں گے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ گھٹ جائے گا۔ بلکہ یہاں تک دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو حضرت ابو طالب کے جو کفر کے احادیث ہیں اور حالت کفر میں وفات ہونے کے احادیث ہیں، یہ سب بنو امیہ یا بنو عباس کے دور میں گڑھ لیے گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنا مرتبہ بڑھانا چاہتے تھے۔ اب چونکہ اسلام نے ہر انسان کے اپنے عمل کو معیار قرار دیا ہے، جب انسان مکلف ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اس کے باپ دادا کے اعمال کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، کہ یہ ایک گروہ ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے، ان کے لیے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ ہاں اگر وہ ایمان کی حالت میں ہو تو آپ کے دعا، آپ کے عبادات سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ اس کے اولاد میں سے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حالت ایمان میں نہیں جاتے تو ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، وہ کافر تھا، قرآن نے اس کی نفی کر دی۔ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے کفر پر بہت رنجیدہ تھے، بہت خفا تھے۔ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا دیکھو ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، اگر تو جسے چاہے پھر بھی
ہدایت نہیں دے سکتا۔ محبت کرے، آپ کی محبت، آپ کی چاہت سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ حقیقت تھی ابو طالب کے ایمان کی۔ اب دلائل تو ان کے پاس تاریخی کچھ مواد ہوگی، ظاہر ہے، لیکن آج میں جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک ابو طالب کی ایمان پر ایک دلیل نقل کرتا ہوں اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لے آئے تھے، مومن تھے، اور جوش خطابت میں فرماتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو تھا وہ ابو طالب نے پڑھایا۔ تو اس لیے وہ ایمان لے آئے تھے۔ اب میں حیران ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبوت سے بہت پہلے ہوا، اس کا ایمان کے ساتھ، نکاح کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور اس سے ایمان پر استدلال کیسے بنتا ہے کہ خدیجہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب نے پڑھایا، خطبہ ابو طالب نے دیا، مہر ابو طالب نے ادا کیا، اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے حضرت نے دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو طالب اس لیے ایمان لے آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جن جن لوگوں نے اچھائی کی تھی وہ سب جو تھے مومن ہو گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کوئی مستند روایت نہیں ہے، کسی افسانے میں ہوگا، لیکن اگر فرض کریں کہ مومن ہو گئے تھے، یعنی ابو طالب کے ایمان پر کیا دلیل ہے؟ تو دلیل یوں بناتے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے سب مومن ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ لٹانے والے کیوں مومن نہیں ہوتے؟ اب اللہ رب العزت نے خود ہی نفی کر دی کہ آپ جس کے ساتھ محبت کریں اس کی ہدایت بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ہر انسان کی ہدایت کو اللہ رب العزت نے اپنے مشیت پر موقوف کیا ہے۔ تو اگر وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس میں اللہ کی مشیت ہدایت دینی تھی تو دے دیا، اور یہاں ابو طالب کے نہیں دینی تھی، نہیں دے دیا، اس سے کیسے استدلال ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات میں جو سب سے اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں وہ اولاد ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب سے زیادہ بڑا محسن کون ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر؟ اس کو اگر تعلق سے اور احسان کرنے سے یا اچھائی کرنے سے ہدایت ملتی تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کو ملتی، لیکن نہیں ملی۔ اس طرح عرب میں کتنے لوگ ہو گئے، مکہ مکرمہ میں کتنے لوگ ہو گئے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ یہ جو دشمنی تھی یہ تو نبوت کے بعد ہوئی، اس سے پہلے کتنے لوگ محبت کرتے ہوں گے، اور حالانکہ وہ حالت کفر میں چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اب نبی علیہ السلام نے صراحتاً احادیث میں کہا ہے کہ جہنمی میں جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا، کہ آگ کی جوتیاں اس کو پہنا دی جائے گی جس سے اس کا دماغ ابھر رہا ہوگا،
یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جہاں پر جب غدیر خم کا واقعہ اہل سنت والجماعت کے راوی اہل سنت والجماعت کے کتابوں میں مذکور ہوتے ہیں، واقع قرطاس اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں منقول ہوتے ہیں، تو وہ قابل قبول ہے۔ حالانکہ بعد میں اہل تشیع اور جو اس مقاصد کے لوگ ہیں انہوں نے ان روایتوں پر اضافہ کیا، اپنے طرف سے بہت سارے افسانوی کردار شامل کر لیے، گڑھ لیے، لیکن جو اصل روایت ہے وہ ہمارے اہل سنت الجماعت کے راویوں اور کتابوں میں مذکور ہے۔ لیکن انہی کتابوں میں انہی طرح کے راویوں سے، محدثین سے جب ابو طالب کا عدمی ایمان نقل ہوتا ہے، عدمی ایمان کا واقعہ نقل ہوتا ہے، تو کہتے کہ یہ بنو امیہ اور بنو عباس نے گڑھ لیا ہے۔ اب بنو عباس اور بنو امیہ کا کردار ہوتا اور گڑھنے اور نہ گڑھنے کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا، تو پھر احادیث کا جو ذخیرہ اہل بیت اور بنو ہاشم اور ہاشمی خاندان کے فضائل کے بارے میں اور برکات کے بارے میں جو احادیث منقول ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا۔ لیکن یہ صرف ایک افسانہ گھڑا گیا ہے، اپنے وہ جو دکانداری ہے اس کو چمکانے کے لیے۔ باقی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ابو طالب کے احسانات بہت ہیں، امت پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے بہت قربانیاں دی، لیکن وہ خاندانی جذبے سے دی، خاندانی اہمیت سے دی۔ کچھ اشعار پڑھتے ہیں جو نسبت ابو طالب کی طرف کرتے ہیں، تو بے شک ہو سکتا ہے اس کے دل میں اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے مقام ہو، مرتبہ ہو، لیکن جب تک انسان زبان سے اقرار نہ کرے اور اعمال کو بجا نہ لائے، اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کے دل میں کفر ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کسی کو آپ جج نہیں کر سکتے جب تک کہ ظاہری اعمال سے اس کا پتہ نہ چلے۔ اور ابو طالب سے اسلام اور ایمان کے احکام کے حوالے سے، اقرار کے حوالے سے کبھی کوئی نہ تو روایت ہے، اگر ہے بھی تو اس طرح من گھڑت ہوگی، لیکن نہ تو صحیح روایت میں اس کا اقرار کرنا ثابت ہے، اور جب تک اقرار نہیں ہوتا اسی وقت تک آپ کسی کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔